تو اس نگینے نے ہر دور میں ہنرمندوں اور آرٹسٹ جو ہیں ان کو ہمیشہ متاثر کیا، انسپائر کیا۔ اس نگینے کو یہ نام دینے کی وجہ یہ تھی کہ پرانے وقتوں میں یہ پتھر سونے سے بننے والی مختلف اشیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کے کل ہے، مالک کے کل ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ اور آپ کی اہل بیت پہ۔ ناظرین، امام اجنتری آفیشیل یوٹیوب چینل کے پروگرام جوہری بتائے گا کہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید ذیشان حیدر علی۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو رہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام جوہری بتائے گا آپ تک پتھروں اور نگینوں کے حوالے سے معلومات پہنچانے کے غرض سے نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے وہ ویورز جو پہلی دفعہ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ ہمارے پچھلے ایپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں، پچھلی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، تو امام اجنتری آفیشیل یوٹیوب چینل کی ویڈیوز میں جا کے آپ ہمارے تمام پچھلے ایپیسوڈز دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کون سا پتھر موافق آتا ہے، کون سا نگینہ آپ کو پہننا چاہیے، اس حوالے سے آپ کو اسکرین پہ ہمارا نمبر نظر آ رہا ہے، آپ ہم سے کبھی بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ زبان کے انتخاب کے بعد آپ کو کوڈ ڈائل کرنا ہے 221 یعنی 221، تو آپ کا رابطہ جوہری بتائے گا سے ہو جائے گا اور ہم آپ کو انشاءاللہ اس حوالے سے پھر مکمل رہنمائی فراہم کریں گے۔ اس کے علاوہ مزید انفارمیشن کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں جس کا ایڈریس ہے www.imamajantri.com۔ ناظرین، اینڈرائیڈ اور آئی فون یوزرز کے لیے ان کے متعلقہ سٹورز میں امام اجنتری کی اوریجنل اپلیکیشن جو کہ افتخار بک ڈیپو کی جانب سے جو ہے وہ اس کو لانچ کیا گیا تھا اور وہ اویلیبل ہے آپ کے سٹورز میں، آپ اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ لیکن یاد رکھیے کہ اوریجنل اپلیکیشن افتخار بک ڈیپو کی جانب سے لانچ کی گئی ہے، تو اوریجنل اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، جعلی اپلیکیشنز کو اس کے ساتھ جو ہے وہ رپورٹ کیجئے۔ آپ یوں کریں گے تو آپ ہمیں سپورٹ کریں گے اور آپ کی سپورٹ ہمیں اپنے کام میں بہتری لانے کے لیے جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے، اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں نے جس پتھر کا انتخاب کیا ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کروں گا، اسے کاپر کاربونیٹ کے حامل جیم سٹونز کا بادشاہ قرار دیا جائے تو یہ بے جانا ہوگا۔ یہ اپنے دلکش اور چمکدار سبزی مائل نیلے رنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے اور اپنے اسی رنگ کی وجہ سے اکثر لوگ اسے فیروزہ بھی سمجھ بیٹھتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے ظاہری خد و خال اور رنگت میں فیروزہ سے بہت حد تک مشابہت رکھتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم جس دلکش پتھر کی بات کریں گے اس کا نام ہے کرائزوکولا۔ یہ پتھر زیادہ تر کاپر کے مختلف ثانوی یعنی سیکنڈری معدنیات جن میں میلاشائٹ، ٹرکائز یعنی فیروزہ، ایزورائٹ وغیرہ کی جو ہیٹروجینس مکسچر ہے اس میں گھلا ملا ہوا پایا جاتا ہے، اور ایسے پتھر کو جس میں یہ تمام معدنیات پائی جاتی ہوں اسے نام دیا گیا تھا ایلیٹ۔ یہ ناظرین دراصل اس مقام کا نام ہے، اس جگہ کا نام ہے جہاں سے اس پتھر کو ایک زمانے میں اس پتھر کی جو ہے وہ کان کنی کی جاتی تھی۔ اس پتھر کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں افریقہ میں موجود ان کانوں سے نکالا جاتا تھا جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت تھی، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ اسرائیل کا قومی پتھر بھی ہے۔ ناظرین، اپنے انوکھے سبزی مائل رنگ میں یہ بالکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے زمین کو اگر سپیس سے دیکھا جائے تو جس طرح زمین کے سبز اور نیلے جو ہیں وہ پیچز سپیس سے نظر آتے ہیں، بالکل اسی طرح یہ پتھر بھی دیکھتا ہے، اور جیسے کہ آپ پیچھے میری اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیس سے یہ کیسا نظر آتا ہے، تو اسی حوالے سے اس کو یہ بھی ایک انفرادیت حاصل ہے۔ تھیوپریسٹس جو کہ یونانی فلاسفر تھا، اس نے سب سے پہلے ناظرین اس پتھر کو کرائزوکولا کا نام دیا، اس نام سے پکارا۔ کرائزوکولا لفظ جو ہے اس کے دو حصے ہیں، پہلا کرائزو اور دوسرا کولا۔ یہ بھی یونانی زبان کے الفاظ ہیں، اور کرائزو کا مطلب ہوتا ہے گولڈ یعنی سونا، اور کولا کا مطلب ہوتا ہے گلو، جسے ہم ہمارے ہاں جو ہے وہ گم بھی کہا جاتا ہے اور مختلف اشیاء کو جوڑنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
اس نگینے کو یہ نام دینے کی وجہ یہ تھی کہ پرانے وقتوں میں یہ پتھر سونے سے بننے والی مختلف اشیاء اور زیورات کو ٹانکا لگانے والے میٹیریل کا حصہ ہوتا تھا. یعنی سونے کے مختلف ٹکڑوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جو ٹانکا استعمال ہوتا تھا، جسے انگلش میں سولڈر جو ہے وہ کہتے ہیں، یہ پتھر اس میٹیریل کا حصہ ہوتا تھا. اسے قدیم جو رومی ہے وہ سینٹرنا کہتے تھے، لہٰذا اس حوالے سے اس پتھر کو سونے کو جوڑنے والا پتھر یعنی کرائزوکولا کا نام دیا گیا. ناظرین، اس خوبصورت اور دلکش پتھر کے حوالے سے ایک بات ضرور ماننی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ چاہے قدیم زمانے کے سنارے ہوں جو اسے سونے کو ٹانکا لگانے کے لیے استعمال میں لے کر آئے، یا یورپ میں اس دور میں جب آج کی جدید سویلائزیشن کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، تو اس وقت کے پینٹرز نے اسے کوٹ کر اپنے فن پاروں میں رنگ بھرنے کے لیے استعمال کیا. اور پھر آج کے جدید دور کے ماڈرن جیولری کو ڈیزائن کرنے والے ڈیزائنرز کی بات کی جائے تو اس نگینے نے ہر دور میں ہنرمندوں اور آرٹسٹ جو ہیں ان کو ہمیشہ متاثر کیا، انسپائر کیا، اور کسی نہ کسی طرح وہ اس پتھر کو اپنے کام میں، اپنے فن پاروں کی تیاری میں استعمال کرتے رہے. قدیم رومی اس پتھر کو دولت اور شہرت دلانے والا پتھر مانا کرتے تھے، اور اس کے حوالے سے تاریخ بتاتی ہے کہ قدیم رومی امپائر کے جو اشرافیہ کو 4 بڑے دھڑوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جن کو رنگوں سے پہچانا جاتا تھا، اور وہ رنگ تھے سرخ، سفید، نیلا اور سبز. ناظرین، ان دھڑوں کے ممبران کو باقی عوام پر فوقیت حاصل ہوا کرتی تھی، اور ان میں گاہے بگاہے مختلف مقابلے جو ہیں وہ منعقد ہوا کرتے تھے، جن میں سب سے مشہور رتھ ریس تھی. ناظرین، رتھ ایک 2 پہیوں والی گاڑی ہوتی ہے جس میں 2 یا 1 گھوڑے جو ہیں وہ ان کو جوتا جاتا ہے. اسے عام طور پہ تو جنگ میں استعمال کیا جاتا تھا، لیکن جنگ سے ہٹ کے عام دنوں میں اس پر ریس کے مقابلے جو ہے وہ بھی منعقد کیے جاتے تھے. ناظرین، رومنز کے ان 4 دھڑوں میں سے جو سبز دھڑا تھا، اس کا جو سربراہ تھا اس کا نام تھا نیرو. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب بھی وہ یہ ریس جو ہے رانی رتھ ریس کے لیے میدان میں اترتا تو وہ ریس کے میدان میں ریت کے بجائے کرائزوکولا کی ڈسٹ کو جو ہے وہ بچھوایا کرتا تھا. اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس لیے کیا کرتا تھا کہ اس کا ماننا تھا کہ ایسا کرنے سے وہ فتح سے ہمکنار ہوتا ہے اور کرائزوکولا پتھر اسے جیتنے میں مدد دیتا ہے. خیر، یہ تو کچھ اس پتھر کی تاریخ اور اس سے جڑے عقائد کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ انفارمیشن دی. یہ پتھر انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے، یہ کہاں پایا جاتا ہے اور اس کی کیمیائی ساخت کیا ہے، یہ تمام معلومات انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں، اگلے ایپیسوڈ میں شیئر کروں گا، کیونکہ آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ناظرین، اگر آپ کا اس پروگرام کے حوالے سے یا اس سے ہٹ کے بھی کوئی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو جیسے کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ ہمارے اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ اس نمبر کو ڈائل کیجئے، اس کے بعد زبان کا انتخاب کیجئے اور اس کے بعد کوڈ ملائیے 221 یعنی 221 ڈائل کریں تو آپ کا رابطہ جوہری بتائے گا سے ہو جائے گا. میں انشاءاللہ آپ کو آ کے پوچھے گئے سوالات جو ہیں ان کے جواب دینے کی بھرپور کوشش کروں گا. اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے فورم سے اصلی نگینہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو امام جنتری اپنے تمام کرم فرماؤں کو یہ سہولت فراہم کرتا ہے کہ آپ ہمارے اس فورم سے تصدیق شدہ پتھر حاصل کر سکتے ہیں. ہم جو بھی پتھر آپ کو مہیا کریں گے اس کے ساتھ لیب سے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ حاصل کیا جاتا ہے، اس کو ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، جو کہ اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ آپ کو جو پتھر دیا جا رہا ہے وہ اصلی پتھر ہے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان سید ذیشان حیدر علی کو اجازت دیجیے. اپنے گھر والوں کا، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی پیر کو دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک اجازت، اللہ نگہبان.